امیر المومنین سے پوچھا مولا یہ کیا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الصَّلَاةُ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ مولا فرماتے ہیں صلاۃ سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے، یہ ولایت امیر المومنین ہے جو تجھے فحشاء سے بچاتی ہے، جو تجھے گناہ سے بچاتی ہے۔ جو اس ولایت کے دائرے میں آ گیا وہ سلمان بن جاتا ہے، وہ ابو ذر غفاری بن جاتا ہے۔ کیوں ولایت کو نماز کے ساتھ جوڑا گیا ہو؟ جہاں جہاں ولایت امیر المؤمنین، نماز ظہر عاشورہ نماز، جنگ صفین نماز، 11 محرم سیدہ زینب نماز، زندان شام نماز، علی بن ابی طالب کی شہادت نماز، کیا ربط ہے نماز کا اہل بیت کے ساتھ؟ اب آؤ نماز جماعت کی اہمیت میں۔ 5 وقت کی نماز جماعت میں کہاں پڑھو؟ مسجد میں۔ کس چیز کی ٹریننگ ہے؟ اس نیٹ ورک کو بنانے کی ٹریننگ ہے۔ نماز میں سماج کے لوگ آتے ہیں، بچے بوڑھے خواتین مسجد میں، فلسفے نماز سمجھو کہ ڈیلی آؤ۔ اور عجب ہے جماعت میں اگر آنا چاہتے ہو تو رکوع آخری حالت ہے، جماعت ہے، دوڑے دوڑے آئے امام جماعت رکوع میں، یا اللہ جناب شامل کب ہوگے؟ رکوع میں۔ ورکعوا مع راکعین، کون ہے رکوع کرنے والے؟ بعض لوگوں نے فقیروں کو پیسے بھی دیے، بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں آ کے تھوڑا مانگ نا، ہم تجھے خیرات دے دیں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ من المسلمات ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی تھی؟ امیر المومنین نے۔ اب آؤ فلسفہ جماعت، یہاں تک روایت ہے اگر کسی کا سر نوک نیزہ پر بھی ہے، اگر جان ہے تو آ کے نماز پڑھے، محلے میں گھر ہے آ کے نماز پڑھو۔ نماز کیا ہے؟ نماز نظام ولایت کی ٹریننگ کا نام ہے۔ کچھ جلدی سے پوائنٹس بتاؤں آپ کو۔ نماز میں ایک ہے امام جماعت، مأمومین۔ امام جماعت کون ہوگا؟ عادل، متقی، انتخاب ہوگا اس کا، ہر ایرا غیرہ امام جماعت نہیں بن سکتا۔ کہتے اگر 10 لوگ کھڑے ہیں نا، ہاں بھائی نماز جماعت پڑھنی ہے، پہلے دیکھو ہاں بھائی 4 لوگ ہیں عادل ہیں، پھر دیکھو ان 4 میں سے قرأت کس کی اچھی ہے وہ کھڑا ہو جائے، پھر دیکھو ان 4 میں سے اگر کوئی سید ہے وہ آگے کھڑا ہو جائے، پھر اگر دیکھو 2 سید ہیں قرأت دونوں کی اچھی، پھر دیکھو شکل کس کی اچھی ہے اسے کھڑا کرو۔ اس قدر دقائق ہیں پیش امام کے لیے، کیوں؟ کیونکہ اگر آگے کھڑا ہو رہا ہے شکل بھی اچھی ہو تاکہ اٹریکٹیو ہو، لوگوں کیا کرے، کانا آدمی کوئی لولا لنگڑا بندہ ہو تو یہ رہبر بھی بننے کی صلاحیت، اتنی دقائق ہیں۔ پیش امام بنے گا، سارے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب اصول جماعت، قرأت امام جماعت کرے گا، حمد و سورہ امام جماعت پڑھے گا، پیچھے جتنا مجمع، مطلب پہلے مجمع کسی کو امام بنائے گا۔ ان شرائط کے مطابق جب وہ امام بن گیا اب یہ اس کے کیا بنیں گے؟ مقتدی بنیں گے۔ جب اقتداء کریں گے تو ان سب کی طرف سے اللہ سے بات کون کرے گا؟ امام جماعت۔ یہ تمہارا نمائندہ ہے خدا سے کلام کرنے کے لیے، یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم ٹیم ورک کس طرح کرو۔ اگر عباس ٹاؤن میں 2000 شیعوں کی آبادی ہے، یہاں تمہاری طرف سے بات کرنے والا کون ہے؟ 10 بندے کھڑے ہو جائیں، جناب میں بات کروں گا، میں بات کروں گا، میں بات کروں گا، نہ بات ہوگی نہ مسائل حل طلب ہوں گے۔ یہ اگینسٹ ہے دا نیٹ ورک آف اہل البیت کے۔ یہ 5 وقت کی نماز ایک سماج بنانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ پہلے چنو کون ہوگا، جب چن لیا تو اللہ اکبر کہ اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، پہلے وہ حرکت کرے گا تم اس کے پیچھے چلو گے۔ اگر امام سے پہلے ادھر ادھر ہوئے تو تمہاری جماعت کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی۔ وہ تمہاری طرف سے بات کرے گا۔ اب ماموم کی شرط کہ امام کے پیچھے چلے، امام جماعت کو کیسا ہونا چاہیے؟ کہ اس کو سوچنا چاہیے جو میرے پیچھے کھڑے ہیں جوان ہیں، بوڑھے ہیں، کاروباری ہیں، کون ہیں؟ اگر مسجد بازار کے بیچ میں ہے تو سارے کاروباری ہیں، تو امام جماعت کے لیے کہ نماز جلدی پڑھائے کہ بیچارے جا کے جلدی جلدی اپنی دکانوں کو کھولیں۔ اگر پیچھے نماز پڑھنے والے بوڑھے ہیں تو اس پر ہے کہ نماز کو کیا کرے؟ آہستہ آہستہ پڑھے، تاکہ بوڑھوں کو سجدے میں اٹھنے سے کیا ہو جائے؟ آسانی ہو جائے۔ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے۔ امام جماعت مأمومین کا خیال رکھے گا، پیچھے کھڑے ہوئے افراد پھر امام جماعت کا بھی خیال رکھیں گے۔ اگر امام جماعت خطا کرے گا، بتائے گا کون؟ اس نے غلطی سے نماز عشاء کی 3ری رکعت میں تشہد پڑھنا شروع کر دیا، پیچھے سے آواز آئے گی بحول اللہ بحول اللہ،
کھڑے ہونے کا ٹائم ہے، آپ غلط پڑھ رہے ہیں. مطلب یہاں پہ جہاں پہ یہ غلطی کرے گا، نوک جھونک کرے گا، تو پیچھے والی قوم اسے بتائے گی. یہ رابطہ تھا امام کا اور امام جماعت کا. وہ سوسائٹی کبھی کامیاب ہو نہیں سکتی جس کے اندر ایک رہبر اور